أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مستثنا کی بحث ہم پڑھ رہے تھے اور مستثنا کا اعراب زیر بحث تھا۔ اعراب میں جو پہلی 5 صورتیں ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے مستثنا متصل الا کے بعد کلام موجب، یعنی وہ کلام جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو۔ دوسرے ہم نے پڑھی کلام غیر موجب اور مستثنا کو مستثنا منہ پر مقدم کر دیا۔ مثال سامنے موجود ہے، ما جاءنی الا زیدن احد۔ تیسری ہم نے پڑھی مستثنا منقطع، یعنی جہاں پر مستثنا نہ پہلے شامل تھا اور نہ کے بعد اس کو خارج کر دیا گیا۔ سجد الملائکۃ الا ابلیس۔ پھر ہم نے پڑھا کہ خلا ادا اکثر علماء کے نزدیک ان کا مستثنا جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ ما ادا کا پڑھ لیا کہ اس کے بعد بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ اب چھٹی صورت ہے اور یہ چھٹی صورت دوسری صورت سے ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چھٹی صورت دوسری صورت سے ملتی جلتی۔ دوسری صورت ہم نے یہ پڑھی تھی کلام غیر موجب ہے اور مستثنا کو مستثنا منہ پر مقدم کر دیا۔ یہاں بھی کلام غیر موجب ہے اور بس فرق یہ ہے کہ ہم نے اس کو مقدم نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی؟ مستثنا منہ مذکور ہوگا اور اپنی جگہ پر بھی ہوگا، اور کلام جو ہے وہ غیر موجب ہوگی، یعنی وہ کلام جس میں نفی نہیں استفہام موجود۔ تو اس میں ہمارے پاس 2 صورتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم بقیوں کی طرح اس کو منصوب ہی پڑھیں بطور استثناء، یعنی مستثنا سمجھتے ہوئے اس کو کیا پڑھیں؟ منصوب پڑھیں۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو بدل بنا لیں، یعنی یہ مستثنا منہ سے کیا ہے؟ بدل ہے۔ اور بدل کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ جو اعراب مستثنا منہ کا ہوگا وہی اعراب مستثنا کا ہوگا۔ ما جاءنی احد الا زیدن منصوب ہو گیا، اور ما جاءنی احد الا زیدن یعنی جو اعراب احد کا تھا مستثنا منہ کا تھا وہی ہم نے مستثنا زید کو دے دیا۔ کیا ہو گیا؟ ما جاءنی احد الا زیدن۔ اسے کہتے ہیں یہ بدل مبدل منہ، آگے بحث آئے گی۔ تو فی الوقت آپ اتنا ہی سمجھ لیں کہ مطلب یہ ہے کہ جو اعراب مستثنا منہ کا ہوگا وہی مستثنا کو دے دیں گے۔ تو دونوں صورتیں اس میں ہمارے لیے جائز ہیں۔ ہم منصوب پڑھ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں، کلام غیر موجب ہو، مستثنا منہ مذکور ہو، الا کے بعد ہو، تو اس وقت ہم پھر کیا کریں گے؟
اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور بدل بھی بنا سکتے ہیں، یعنی جو اعراب اللہ سے پہلے والے لفظ کا ہوگا وہی اللہ کے بعد والے لفظ کا ہوگا۔ 7ویں صورت یہ ہے، کلام میں تو غیر موجب ہے لیکن مستثنی مفرغ ہے، یعنی جس میں مستثنی منہ ذکر ہی نہیں، خالی فارغ خالی سے ہوتا، تو جملہ جو ہے، کلام جو ہے وہ مستثنی منہ سے خالی ہے اور کلام ہے بھی غیر موجب، اس میں اعراب جو ہے وہ عامل مطابق ہوگا، اس میں اعراب جو ہے وہ عامل کے مطابق ہوگا۔ عامل ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ عامل کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اعراب آتا ہے، تو اگر تو عامل ہے مرفوع بنانے والا، رفع دینے والا، تو ہم مرفوع پڑھ لیں گے، اگر عامل منصوب ہے تو ہم منصوب پڑھ لیں گے، یعنی نصب دینے والا ہے، اور اگر کوئی عامل جر دینے والا ہے پھر ہم اس کو مجرور پڑھ لیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب کلام غیر موجب ہو اور مستثنی مفرغ ہو، یعنی مستثنی منہ وہاں پہ ذکر نہ ہو، تو وہاں پہ ہم عامل کے مطابق اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ تو اعراب کی تینوں صورتیں، یہاں سے رفع بھی آ سکتی ہے، نصب بھی آ سکتی ہے، جر بھی آ سکتی ہے۔ جب بات عامل پہ آئی ہے تو پھر عامل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، ما جاءنی زیدن ہو سکتا ہے، جا یہاں فعل ہے اور زیدن اس کا فاعل بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور ما رأیت الا زیدن ہو سکتا ہے، ما مررت الا بزیدن ہو سکتا ہے۔ عامل کے مطابق اعراب جو ہے وہ اس کا ہو جائے گا جب مستثنی مفرغ ہو۔ ابھی تک جتنی ہم نے اس سے پہلے مثالیں پڑھی تھی نا مستثنی مفرغ سے، وہ ساری غیر مفرغ والی تھی، تو وہاں پہ ویسے ہی ذکر کیا گیا اور مفرغ کو صرف الگ طور پر بیان کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہم نے اللہ کا اعراب بھی پڑھ لیا ہے اور خلا ادا کا بھی پڑھ لیا ہے، ما ادا کا بھی پڑھ لیا ہے، ابھی کچھ لفظ باقی ہیں، جیسے اگر ہم دیکھیں غیرہ باقی ہے، سوا باقی ہے، آشا باقی ہے، ما خلا ما ادا ان کا سیم ہی ہو جائے گا، خلا ادا کا ہم پڑھ چکے ہیں، غیرہ سوا آشا، تو اس کا اعراب 8ویں نمبر میں بیان کرتے ہیں کہ مستثنی جب غیرہ سوا یہ بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے اور حاشا کے بعد ہوگا تو مستثنی مجرور ہوگا، جاءنی القوم غیر زید سوا زید و سوا زید و حاشا زید، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ 3 ابھی تک جو صورتیں ہیں، یہ بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ اگر اس میں کوئی اشکال ہے تو بتائیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی بھائی الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے، مطلب کہ جو بھی ہم نے دیکھا ہے غیرہ سوا اور حاشا، ان کے بعد جو مستثنا ہے وہ مجرور ہی ہوگا، جی مجرور، اور الا کے بعد الا جب آئے گا تو تب ہم مستثنا جو ہے وہ عامل کے حساب سے اس کا اعراب لگائیں گے۔ اللہ کے بعد جب آئے گا تو اس کی ہم صورتیں پڑھ چکے ہیں، جس چیز کی وجہ پر وہ فٹ ہوگا اس کے مطابق ہمیں اعراب لگیں گے۔ یہ 7 صورتیں پڑھی ہیں نا، یہ اللہ کی ہم نے پڑھی ہیں، اس میں مطلب 1-2 ہیں، وہ ایک ما ادا کی ہے اور خلا ادا کی ہے، اس کو چھوڑ کر باقی یعنی 8 میں سے جو 5 ہیں وہ اللہ کی ہیں اور 3 اللہ جہاں آئے گا اس کا اعراب ہم اللہ کے مطابق ہی دیں گے۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ اب اگلی ایک بحث اور ہے اور وہ سمجھنے والی، اور وہ سمجھنے والی یہ ہے کہ غیرہ جو ہے، غیرہ
اس کا تو ہم نے پڑھ لیا کہ غیرہ کا جب جملے میں آئے گا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس کے بعد مستثنا جو ہے وہ مجرور ہوگا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ غیرہ جو ہے بذات خود اس پر ہم کیا حرکت پڑھیں گے؟ غیرہ، غیرو یا غیری کیا پڑھیں گے ہم؟ یہ سوال بھی باقی. تو اس کا اصول یہ ہے کہ غیرہ کے بعد مستثنا تو مجرور ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن غیرہ کا جو اپنا اعراب ہے وہ ہم نے جو الا کی 4-5 صورتیں پڑھی ہیں نا، اس میں سے وہ جس صورت میں فٹ آتا ہوگا غیرہ کا اعراب ہم اسی کے مطابق دیں گے. میری بات سمجھ آئی ہے کہ غیرہ کے بعد مستثنا مجرور ہوگا، لیکن غیرہ کا جو اپنا اعراب ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ مستثنا منقطع ہے یا متصل ہے، کلام غیر موجب ہے یا مستثنا مفرغ ہے. وہ جو ہم نے 4-5 صورتیں پڑھی نا الا کے اعراب والی، اس میں سے جس صورت پر غیرہ جس طرح کے جملے میں آیا ہے غیرہ کو ہم اس طرح کا اعراب دے دیں. کچھ بات آگے مثالیں آ رہی ہیں تو وہاں سے بھی کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. تو کہتے ہیں اعراب لفظ غیرہ، یہ تو ابھی معلوم ہوا کہ غیرہ کے بعد مستثنا مجرور ہوتا ہے. اب یہ بتایا جاتا ہے کہ لفظ غیرہ کا اعراب، یعنی اب غیرہ کی بات ہو رہی ہے، غیرہ کے بعد جو مستثنا ہے اس کی بات نہیں ہے، وہ تو گزر چکا کہ وہ مجرور ہے. اب لفظ غیرہ کی بات ہے کہ لفظ غیرہ کا اعراب تمام مذکورہ صورتوں میں ایسا ہوگا جیسا کہ مستثنا بھی الا کا ہوتا ہے. یعنی مستثنا بھی الا والا اعراب جو ہے وہ ہم کس کو دے دیں گے؟ وہ ہم غیرہ کو دے دیں گے. لفظ غیرہ کو ہم کون سا اعراب دیں گے؟ مستثنا بھی الا والا. مثال پہلی دیکھ لیں، مستثنا متصل. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ سب سے پہلا قاعدہ کہ مستثنا متصل ہو تو پھر ہمیشہ منصوب ہوگا. تو متصل اگر ہوگا جاءنی القوم غیر زیدن. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو ہم قانون پڑھ چکے ہیں نا یا مثالیں دیکھ چکے ہیں، وہاں پہ ہر مثال میں جہاں پہ الا ہے وہاں پہ غیرہ کو رکھ دیں، جہاں پہ الا ہے وہاں پہ غیرہ کو رکھ دیں. اور غیرہ کے بعد تو ظاہر ہے تو مجرور ہوگا، لیکن وہاں جو الا کے بعد والا اعراب تھا وہ کس کو دے دینا ہم نے؟ وہ غیرہ کو دے دینا. تو جاءنی القوم غیر زیدن. مستثنا متصل میں ہم نے پڑھا تھا کہ الا کے بعد کیا ہوگا؟ مستثنا منصوب ہوگا، تو غیرہ ہم نے منصوب پڑھ لیا. منقطع میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ منصوب ہوگا، سرد الملائکہ تو غیرہ ابلیس، غیرہ پہ زبر آ جائے گی. کلام غیر موجب اور مستثنا مقدم ہے تو وہاں پہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ منصوب ہوگا، ما جاءنی غیر زید القوم. ٹھیک ہو گیا. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ کلام غیر موجب ہے اور مستثنا مذکور ہے، وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ 2 صورتیں ہمارے پاس موجود ہیں، 2 طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں بھی ہم 2 طرح سے پڑھ لیں گے. ما جاءنی احد غیر زید بھی پڑھ سکتے ہیں اور ما جاءنی احد غیر زید بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی غیرہ بھی اور غیرو بھی دونوں حرکتیں پڑھ سکتے ہیں. اور جو ہم نے مستثنا مفرغ والا اعراب پڑھا ہے ابھی کلام غیر موجب ہے، مستثنا مفرغ سے مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ مستثنا منہ ذکر نہیں ہے، مذکور نہیں ہے، صرف مستثنا ہے کلام میں، وہاں پہ ہم غیرہ کا اعراب تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے وہاں پہ 3 صورتیں پڑھی ہیں. ما جاءنی غیر زید، ما رأیت غیر زید، ما مررت بغیر زید. ٹھیک ہے. تو یہ ایک الگ تفصیل ہے غیرہ کے اعراب کی، غیرہ کے بعد مستثنا کے اعراب کی نہیں. غیرہ کے بعد ہم نے پڑھ لیا کہ مستثنا مجرور ہے، لیکن لفظ غیرہ کا اپنا اعراب کیا ہوگا اس کی یہ الگ ایک تفصیل ہے جو میں بتا چکا ہوں. بات کیوں ہو گئی؟
جی بھائی. جی تمام اسٹوڈینٹس کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی چیز سمجھنے والی؟ جی مستثنا بھی اللہ کے بارے میں بتا دیں کیا ہوتا ہے. اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پڑھا نا مستثنا، ان میں سب سے پہلا ہے اللہ، یعنی وہ مستثنا جس میں لفظ اللہ استعمال ہو، جیسے غیرہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، سوا، حاشا، ایسے جو اللہ ہوگا اس کو ویسے کہہ دیتے ہیں مستثنا بھی اللہ، لفظ اللہ کے ساتھ جو مستثنا ہو. جی ٹھیک ہے. جیسے ہم نے پر مثالیں پڑھی نا ساری ابھی تک، یہ جو پہلا جو ٹیبل تھا وہاں پہ تو سب جگہ پہ اللہ آیا نا، 5 جگہوں پہ، تو وہ مستثنا بھی اللہ ہے. اور یہ جو نیچے ٹیبل ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں مستثنا بھی غیرہ ہے، یعنی غیرہ کے ساتھ مستثنا آیا ہوگا. جی ٹھیک ہے. جی اس میں ہم نے یہ پڑھا نا کہ غیرہ کے بعد جو ہے وہ اعراب جو ہے مستثنا کا مجرور ہوگا، لیکن یہ جو کہ یہ مستثنا منقطع کی مثال میں الملائکۃ غیر اس میں تو منصوب ہے. ہاں زیر نہیں ہے، مجرور نہیں ہوا. جی جی کون جواب دے گا؟ سوال بڑا اہم ہے اور آپ نے پڑھ بھی لیا ہے. ہاں جی، الیس منکم رجل الرشید. اور یہ منصوب ہے نا، اللہ کے بعد ہوتا ہے اعراب. نہیں، غیرہ کے بعد آیا نا، غیرہ ابلیس کی بات ہو رہی ہے، یہ جو مستثنا منقطع کی مثال ہے. تو جو غیرہ وہ بھی حرف استثناء ہی ہے جو ہم نے اوپر 8 پڑھے تھے اس میں. اچھا، جو حرف استثناء کے بعد جو ہوتا ہے اسم اس کا عرب ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. یہاں سے یہی سمجھ آ رہا ہے. بھئی اللہ کی بات تو ہو گئی نا کہ وہ منصوب ہے. غیرہ کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کیا ہوگا مستثنا، کیا ہوگا مجرور ہوگا، یہی پڑھا تھا نا. جی تو یہاں غیرہ ابلیسا انہوں نے لکھا ہے، یہ اس میں یہ منقطع ہونا چاہیے. نہیں ہے نا اس میں. کس میں؟ کہ یہ منقطع ہونے کی وجہ سے ہوگا. نہیں، کس میں ایڈ نہیں ہے؟ مستثنا منقطع مستثنا منہ میں داخل نہیں ہے نا یہ. وہ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن ہم نے پڑھا نا غیرہ کے بعد مستثنا کیا ہوگا، مجرور ہوگا. داخل ہو نہ ہو وہ ایک الگ معاملہ ہے. اس کو غیرہ ابلیس ہی ہونا چاہیے. ابلیسا کیوں ہے؟ سوال یہ ہے. وہ ہوگا وہ منصرف ہے، منصرف سے ابلیس آ گیا نا. منصرف غیر منصرف، منصرف میں سے آئیے گا. ایک بات کریں، اچھے نام جو تھے وہ منصرف، یہ غیر منصرف میں سے آ گیا. تو ہم نے پڑھا تھا غیر منصرف پر زیر اور تنوین نہیں آتی. تو جہاں پہ اسم کا تضاد نظر آئے تو وہاں پہ امکان ہو سکتا ہے کہ یہ غیر منصرف ہو. تو بتائیں پھر غیر منصرف یہاں پہ کون سے 2 اسباب ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ 2 اسباب کا ہونا ضروری ہے اسباب منع صرف میں سے. مجھے میں وہاں پہنچ گئی، کوئی اور بتایا. خوشی مکمل بھی ہونی چاہیے نا. آدھی خوشی کا بندہ کیا کرے؟ جی کوئی اور مکمل کر دے. بہن نے آپ کو راستہ دے دیا ہے کہ اس میں سے ہو سکتا ہے، کوئی اور ہمت کرے نا. ماشاءاللہ. ایک میں معرفہ ہوگا، ہاں ایک ہوگا، اور دوسرا چلیں ایک سبب بتا دیا ہے. اب دوسرا بھی سارے مل کے تو ڈھونڈ لیں. دوسرا ایک سبب ہو گیا ہے معرفہ. وصف بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ وصف نہیں ہے.
تانیس اجما جمع ہاں جی، دوسرا سبب ہے عجما، جی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عربی نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں عجمی تھا، لیکن جب عرب میں آیا تو پھر یہ بطور علم استعمال ہوا، تو عربیوں نے جیسے اڈاپٹ کرتے ہیں وہ والی کنڈیشن۔ تو معرفہ اور عجمہ ہے، جن کا سوال تھا سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ظاہراً طور پر جو ہے وہ زیر نہیں ہے، وگرنہ اگر ہم محال کے اعتبار کریں نا، محال کو دیکھیں تو محلن یہ مجرور ہی ہے، ٹھیک ہے، جی سر، جزاک اللہ۔ غیر منصرف ہو گیا جی۔ ماشاء اللہ، خوشی ہوئی آپ کی کلاس میں سے آپ کے اسٹوڈینٹس، آپ کے ساتھ پڑھنے والوں نے یہ حل کر دی ہے، میری ضرورت نہیں پڑی، ماشاء اللہ۔ تو اب یہ اعراب سمجھ آ گیا جی، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو؟ یہ اعراب نہایت اہم ہے، اور یہ اہم سوالات میں سے ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ اہم امتحانی سوال ہو سکتا ہے کہ مستثنا کا اعراب بیان کریں، لانگ کوشچن ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے، یہ عامل والا اس کو نہیں سمجھ آئی، یہ بھول گیا پیچھے سے شاید کہ عامل جب ہو تو کیسے یعنی کریں؟ عامل جیسا عامل ہوگا نا ویسا ہم اس کو اعراب دیں گے، اور اللہ کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ ہے ہی نہیں وہاں، بات سمجھ آ گئی ہے؟ آ رہی ہے، لیکن یہ جو عامل کا اعراب ہے یہ نہیں نا یاد آ رہا ہے، پھر ہم نے ابھی کیا ہی نہیں۔ بھی دیکھیں، اگر پیچھے فعل موجود ہے تو ظاہر ہے ما جاءنی الا زیدن، تو سمجھ آ رہا ہے نا کہ یہاں زیدن فاعل بن رہا ہے، تو اس کو فاعل والا اعراب ہم دیں گے۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ جی فاعل مرفوع ما ہوتا ہے۔ رأیت نہیں میں نے دیکھا، اب رأیت میں فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ مفعول چاہیے، تو اس کو ہم مفعول بھی ہی بنا دیں گے، اور مفعول بھی ہی کس میں سے ہے؟ منصوبات میں سے ہے، ابھی ہم نے پڑھا ریسنٹ۔ تو یہ ہے کہ عامل کے مطابق تو رأیت کے بعد آئے گا یا اس سے کوئی لفظ ہوگا تو ہم اس کو نصب دے دیں گے، مفعول بھی یا کسی بھی اور صورت میں ہونے کی بنا پر، اور جب شروع میں رکے جا رہا ہے جار کی وجہ سے حرف جار کی وجہ سے زیدین ہو گیا، جی تو یہاں با، اس میں با عامل ہے، دوسرے والے میں رأیت عامل ہے، اور پہلے والے میں جا جو ہے وہ کیا ہے؟ عامل ہے۔ تو عامل کے مطابق اعراب ہے، عامل ہوگا یا تو عامل رفع دے گا، یا نصب دے گا، یا جر دے گا، تین ہی چیزیں ہیں، اب تو دنیا جہان کی چوتھی چیز تو ہو نہیں سکتی، تو جو اس میں سے ہوگا جیسا ہوگا اس کے مطابق اعراب مل جائے گا، بس۔ جی سر، آگے سمجھ۔ اچھا، ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، کہتے ہیں لفظ غیرہ جو ہے وہ اصل وضع کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اس کو بنایا گیا تھا غیرہ کو تو استثناء کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، جیسے ہر چیز کی بنانے کا مقصد ہوتا ہے نا، چیئر ہے، کرسی، تو اس کا مقصد کیا ہے بنانے کا؟ تو اس پہ بیٹھنا ہے، تو ٹیبل ہے تو اس پہ کتابیں یا چیزیں وغیرہ رکھنی ہے، بیڈ ہے تو اس پہ سونا ہے، ٹھیک ہے، تو ٹیبل عموماً بیٹھنے کے نہیں ہوتا، تو کوئی ٹیبل پہ بیٹھے گا تو وہی کہیں گے ہم بھائی یہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، آپ چیئر پر بیٹھیں، جو چیز بیٹھنے کے لیے بنائی گئی ہے یہ ہے وضع، یعنی اس کو بنایا اس لیے گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ غیرہ جو ہے اس کو جب بنایا گیا تھا، وضع کیا گیا تھا، تو صفت کے لیے وضع کیا گیا تھا، وصف کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کبھی کبھی استثناء کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے پاس میں کبھی۔ اور لفظ اللہ جو ہے اس کو استثناء کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن وہ کبھی کبھی غیرہ کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، وصف کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو۔ یہ بس انہوں نے ایک اضافی بات بتائی ہے کہ غیرہ کا جو استعمال ہے وہ اپنی حقیقت کے برعکس بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اس طرح اللہ جو ہے اس کا استعمال بھی اپنی حقیقت کے کبھی کبھی برعکس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرق ہم کیسے کرتے ہیں؟ وہ ہم معنی و مفہوم کے ذریعے فرق کرتے ہیں۔
تو کہتے ہیں لفظ غیرہ کی اصل بنا تو صفت کے لیے ہے مگر کبھی استثناء کے لیے بھی آتا ہے. اللہ جو ہے یہ استثناء کے لیے موضوع ہے، موضوع کا مطلب بنایا گیا ہے، اور کبھی صفت کے لیے آتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر ہوتے ان دونوں میں، یعنی زمین و آسمان کی بات ہو رہی ہے، اگر ہوتا ان دونوں میں کوئی معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ، لفسدتا، تو وہ دونوں کیا ہو جاتے؟ برباد ہو جاتے، خراب ہو جاتے. تو اللہ اگر یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ یہاں پر ہے صفت کے لیے، استثناء کے لیے نہیں ہے. اگر ہم یہاں کو استثناء کے لیے سمجھے گے نا تو پھر تو لفظ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیا ہو گئی ہے؟ نفی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیا ہو گئی ہے؟ نفی ہو گئی ہے. تو یہاں اللہ نفی کے لیے نہیں آیا، یہاں بطور وصف اور صفت استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ کی ذات کی نفی مقصود نہیں ہے، پھر تو معنی ہی خراب ہو جائے گا نا. اگر اللہ نہ ہوتا، یعنی ہم اس پورے نظام میں سے اللہ رب العزت کو نکال دیتے تو پھر جو ہے وہ یعنی باقی معبود تو ہوتے ہی نہ اور اللہ بھی نہ ہوتا. ٹھیک ہے، تو ہم لفظ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی کیا کر دیتے؟ نفی کر دیتے اگر ہم اللہ کو استثناء کے معنی میں. تو یہاں استثنائی معنی ہمیں مطلوب نہیں ہے بلکہ یہاں پہ وصفی معنی مطلوب ہے. اس لیے ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا. تو یہ یہاں پہ اللہ جو ہے یہ استثناء کے لیے استعمال نہیں ہوگا بلکہ وصف اور صفت کے لیے استعمال ہوگا. اس طرح لا الہ الا اللہ، تو وہاں بھی اصل کیا ہے؟ غیر اللہ، نہیں ہے کوئی بھی معبود ہے سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، یہ ایک اضافی بات انہوں نے بتلائی. سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ ہماری جی الحمدللہ آگے سمجھ بحث مکمل ہو گئی جی منصوبات. الحمدللہ اس میں زیادہ جو ہے وہ جو اہم ہے منصوبات میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ بس سمجھ لیں کہ یہ مستثنیٰ ہی ہے اور اس کی بات ہے. تو آگے مجرورات بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کو مکمل کرتے ہیں. بالکل آسان ہے وہ چیزیں جو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. مجرورات جو اسم مجرور ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک تو مضاف الیہ، غلام زیدیات، یعنی کوئی اسم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو جاتا ہے، غلام زیدن میں زید. اور دوسرے وہ جن پر حرف جر داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے فی زیدن، کئی مثالیں ہم پڑھ. بس ایک دو باتیں بتائیں گی وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. کہتے ہیں مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، یہ پکا اصول ہے. مضاف پر نہ تو الف لام آئے گا نہ تنوین آئے گی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے غلام زیدن، غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے الغلام زیدن، نہیں آئے گا، الف لام نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گا. اور تثنیہ اور جمع کا نون اضافت میں گر جاتا ہے، یہ بات بھی آ رہی ہے. جب مضاف ہوگا تو تثنیہ اور جمع کا نون بھی گر جائے، جیسے غلاما زیدن، فرسا امرن، مسلمو مصر، طالبو علم. اب فرسانی تھا، مسلمون تھا، طالبون تھا، غلامانی تھا، وہ سب جگہ پہ جو نون تثنیہ اور جمع ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ گر گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تین چیزیں ہیں. مضاف پر نہ تو الف لام آئے گی اور نہ تنوین آئے گی اور نہ ہی تثنیہ اور جمع کا نون آئے گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جس لفظ پر الف لام ہو اس پر بھی تنوین نہیں آتی، یعنی الف لام اور تنوین بھی بیک وقت نہیں آتے، یا تو الف لام ہوگا یا تنوین ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، اب کوئی کہہ دے آگے السلام علیکم، السلام الف لام بھی لگایا ہے تنوین بھی لگائی ہے، یہ غلط ہو جائے گا، یہ آ ہی نہیں سکتے دونوں اکٹھے. ٹھیک ہے، جیسے ایک بات مشہور ہے، پتہ واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے. بہت بڑے امام تھے نحو کے، امام سیر، شاید آپ نے نام سنا یا نہیں. کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی عمری تھی تو وہ بڑے مطلب نحو میں صرف میں بڑے ماہر تھے. تو کوئی شخص ان سے ملنے آیا تو کسی نے بتایا کہ وہ آپ جائیں گے نا تو
بچے کھیل رہے ہوں گے وہاں پہ سیب بھی ہوگا، وہاں پہ آپ کو مل جائے. تو وہ وہاں پہ آیا تو وہاں اتنے سارے بچے تھے، اس کا معلوم نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں شناخت کیسے ہو کہ یہاں ان میں سے سیب کون ہے. تو اس نے کہا اچھا میں پتہ کرتا ہوں کہ یہاں پہ سیب کون ہے. اس نے کہا اونچی بلند آواز سے کہا السلام علیکم. ٹھیک ہے، تو امام سیب ہوئے تھے جی، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا جامع التنوین واللام، یعنی اے الف لام اور تنوین کو اکٹھا کرنے والے، یا جامع التنوین واللام، تجھ پر بھی سلام. تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ امام سیب ہوا ہے، کیونکہ نحو کے اصول کی اس نے کیا کی، اس نے غلطی کی اور انہوں نے فوراً سلام کے ساتھ ہی اس کا جواب دے دیا کہ وعلیکم السلام یا جامع التنوین واللام. تو جس طرح مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، ایسے الف لام اور تنوین بیک وقت دونوں بھی اکٹھے نہیں آ سکتے، ایک چیز آئے گی، یا تو آپ السلام علیکم کہیں یا سلام علیکم کہیں. سلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، جائز ہے. دوسرا فائدہ ہے مضاف الیہ کے معنوں میں کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نی، نے آتا ہے، جیسے غلام و زید، زید کا غلام، غلامی حاضر، میرا غلام حاضر ہے، ضربت غلامی، میں نے اپنے غلام. ضروری نہیں کہ کہا کہ ہی آئے، اور لفظ بھی آستے ہیں انہوں نے بتائے ہیں، میرا غلام حاضر ہے اور میں نے اپنے غلام کو مارا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ بات بس میری کلیئر ہو دو گئی تین ہے. باتیں ہیں اور ہماری ضرورات کسی کو مکمل ہو اگر گیا کوئی الحمد بات للہ. پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ تو اس سے آگے اس جو سبق کے بحث حوالے ہے سے کوئی بات یہ صرف پوچھنی ہے تو صغیر پوچھ وغیرہ لیں. یہ کیا چیز ہے، اب یہ علم میں صرف انشاءاللہ پڑھتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. اگلے سبق میں سمجھاؤں گا. سبق یہاں زیادہ تک تو نہیں ہو گیا؟ اگر کسی کو ہم کوئی نے بات ثلاثی سمجھنی ہے مجرد کے ابواب کہ پڑھ لیے ثلاثی ہیں رباعی کیا الحمدللہ. ہے، مجرد مزید کی کیا ہے، یہ اپنا مائک بند اب کریں ہماری بحث ہے ثلاثی مزید. اور یا تو ابواب کی تقسیم کیسے ہے، اس کے بارے میں اگر کسی کا سوال ثلاثی ہے. مزید فی جو ہے اس میں دو تقسیمات ہیں. بعض ابواب وہ ہیں جن کے شروع میں حمزہ وصلی ہوتا ہے، اور بعض ابواب وہ ہیں جن کے شروع میں حمزہ کیا ہوتا ہے، جی میں امید قطعی ہے ہوتا سب کو ہے. سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک انشاءاللہ. ہے، بلکہ یوں یا پھر یوں سمجھ لیں کہ حمزہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ان کو بے حمزہ میرے ہم لے آتے ہیں. بعض ابواب یہ کیا حمزہ کے ساتھ آتے ہیں، حمزہ وصلی ہوتا ہے، اور بعض میں حمزہ کا جو ہے وہ کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اس بنا پہ ان کی تقسیم جو ہے وہ کر دی جاتی ہے. بعض نے 12 باب لکھے ہیں، بعض نے 14 لکھے ہیں، بعض نے کتنے لکھے ہیں. پر ابھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے باب موجود ہیں. اس طرح ناصرہ اور تو ایسے ضربہ ہے یہ ابواب جن کے فعلہ کے شروع میں وزن پر حمزہ ہے نا، وصلی موجود ہے. اور جو ثلاثی باصرہ مزید فی ہے دو وہ طرح کی ہوتی ہے، افعال کے وزن پر ثلاثی ہوگا. مزید با حمزہ وصل، نہیں وہ آگے ثلاثی بتائیں مزید گے بے ہمیں کہ اس حمزہ کا وزن وصل، کیا آئے گا. یعنی جن کے شروع میں حمزہ وہ وصلی تو میں نہیں. آخر میں ہم اضافہ حمزہ کریں گے، قطعی فعلہ ہوگا، ایک ہوگا، باب ہے اس میں حمزہ قطعی ہوتا شروع ہے، میں نہیں کچھ باقی جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ان میں لام کلمہ حمزہ نہیں کر ہوتا ہی دیں نہیں گے، ہے، تو ان سب کو وہ لیکن وہ آگے بے چل کے حمزہ وضاحت وصل میں میں لے بتائے آئے گا. ہیں، ٹھیک ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے 9 باب ہیں. چلیں آپ اور کے وہ ذمہ کون ابھی سے یہ ہیں؟ ہے کہ آپ نے افتعال ہے، یہ 6 باب استفعال ہیں ہے، ثلاثی یہ مجرد سارے کے، یہ آپ باب اور نے ان کے آگے ذہن مصدر نشین بھی کرنے لکھے ہیں، ہوئے ہیں، آگے اور ان کا تفصیلاً فرق مصدر بھی لکھے. حرکات ٹھیک و ہے، سکنات کے حوالے سے کہ ماضی میں افتعال حرکت کیا ہے، مضارع میں کیا ہے، اس انہوں نے اعتبار یہ بھی سے پہلے جو مصادر ہے ہیں، یہ اور بھی یہ آپ کے اوزان بھی مصادر ذہن کی ہیں. نشین ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. باقی استفعال کل ہے، ملتے ہیں کلاس انفعال میں ہے، انشاءاللہ. افعلال ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، افعیلال اشہد ہے، ان لا الہ الا انت افعیعال استغفرک ہے، و اتوب الیک. افعیوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ افعول ہے، وبرکاتہ. اور افعول ہے. یہ 9 ابواب ہیں ثلاثی مزید فی کے. تو گردان ویسے ہی بنے گی جیسے دوسروں سے بنتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد اور فرق یہی ہے کہ وہاں پہ حروف اصلی سے زائد بھی کچھ حروف ہوتے ہیں. تو کسی میں آپ ان باب میں دیکھیں گے کسی میں 1 حرف زائد ہے، کسی میں 2 زائد ہے، کسی میں 3 زائد ہے. اس طرح کچھ حروف زائد جو ہیں وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، جیسے افتعال کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں صرف ایک جو ہے وہ زائد تا، شروع میں حمزہ وصلی ہے اور تا جو ہے وہ زائد ہے، باقی جیم، نون اور با یہ حروف اصلی ہیں. ٹھیک ہے، ایسے گردان بن جائے گی اجتانب یا جتانب اجتنابا فهو مجتنب. تو ہر ایک کی گردان کا طریقہ بھی انہوں نے بتایا ہو. تو ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے ابواب اور ان کی صرف صغیر آپ لوگ یاد کریں گے. یہ کام آپ نے کرنا ہے، ہم نے تو صرف بتانا ہے. بھائی ابھی تو ان کے نیم یاد کر لیتے ہیں. کن کے؟
یہ جو یہاں پہ کتنے نیتا ہیں نیم یاد ہوتے رہیں گے. آپ کم از کم 2 ابواب اور ان کی گردانیں یاد کریں، ان کے مصادر کی. کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. تو ان کے نیم ہے، پوری گردان تو یہ خود بن رہی ہے. کن کی؟ یہ سلاسی آپ چھوڑیں، آپ ناموں کو چھوڑیں، آپ صرف 2 یاد کریں. 2 نام یاد کریں اور ان کی آگے یاد کریں. صادر جو دیے ہیں وہاں ان کی گردانیں صرف صغیریں یاد کریں. صرف 2 دے رہا ہوں، یہ کون سی زیادہ ہے؟ جی ٹھیک. تو یہ پہلا باب افتعال ہے، اس کے مصادر ایک اجتناب ہوگا، ایک ہے اقتناص، ایک ہے اعتزال اور ایک ہے احتمال. دوسرا باب ہے استفعال، اس میں حمزہ وصلی ہے، سین بھی زائد ہے اور تا بھی زائد ہے. یہ میں کی آسانی کے لیے بتا دیا ہے میں نے. استفعال باب میں حمزہ وصلی بھی ہے، سین بھی زائد ہے اور تا بھی زائد ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں استنصار، استفسار، استغفار، استخلاف اور استمتاع، 5 مصادر یہ ہو گئے دوسرے باب کے، اور 4 پہلے. یہ 9 ابواب کی صرف صغیر نے یاد کرنی ہے اور میں کل سنوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ. بات پوچھنے والی ہے تو پوچھ لیں، اس علم و صرف کے حوالے سے یا علم النحو کے حوالے. بس یہ ہم نے ثلاثی ڈیفی کے باب پڑھنے ہیں، اس کے بعد رباعی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہماری کتاب ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر ہم عربی لینگویج پڑھنے کے لیے نا، یا تو ہمارے پاس 2 صورتیں ہیں کہ یا تو ہم بابو صرف شروع کر دیں، لیکن ہیں اس میں بھی گردانے، پھر آپ جان چھڑائیں گی، یا پھر دوسرا یہ ہے کہ عربی زبان سیکھنے، سمجھنے، بولنے کے حوالے سے جو ہماری کتاب معاون ہے ہم وہ شروع کر دیں گے. بھائی اقرا کو کر لیں گے. اقرا کس لیے ہوتی ہے؟ اقرا میں بھی مطلب یہی کہیں عربی جی تو عربی. اقرا کس لیے ہوتی ہے؟ اقرا میں بھی مطلب یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، کہیں انہوں نے مطلب کہ اردو کی عربی کی اردو دی ہوتی ہے اور سیگے وغیرہ بھی سارے دیکھ کے، تو پھر اسی حساب سے ترجمہ وغیرہ کا ہوتا ہے نا. یعنی بول ڈال کی کتاب ہی ہے نا. جی بول ڈال اور باقی چھوٹے موٹے فائد بھی. جی. ہم ایک اور کتاب ضرور کریں گے انشاءاللہ، اقرا بھی دیکھ لیں گے، لیکن ایک اور جی. کتاب ہے اس سے بھی زیادہ مفید ہے، وہ میں آپ کو ریفر کر دوں گا. پہلے میں وہ ڈھونڈ لوں، وہ PDF میں ہے بھی یا نہیں، تو وہ پڑھ لیں گے. سر میرا ایک سوال، سر ان کے جو مصادر ہیں جیسے اجتناب یا اجتناب، وہ اجتناباً سب کے ایسے ہی آئیں گے؟ الاقتباس. ہاں ایسے ہی آئیں گے. اقتناس ہے تو اقتناسا آ جائے گا. سر آواز نہیں آ رہی؟ جی سر ان کے مصادر کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. مصادر ایسے ہی آئیں گے، سب کے سیم ہی آئیں گے؟ طلاسم جرد میں مصادر مختلف ہو جاتے ہیں بعض اوقات، مختلف ہو جاتے ہیں. تو یہاں بھی مختلف ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں. کہ یہاں بھی ہوں گے لیکن وہ بہت کم ہوں گے، لیکن یہ لازمی آئیں گے. مطلب کوئی اضافی مصدر تو آ سکتا ہے، لیکن ہونا کہ یہی تبدیل ہو جائے، یہ تبدیل نہیں ہوگا. کوئی اضافی مصدر ایک دو اور آ سکتے ہیں. جیسے آگے ہم باب پڑھیں گے نا، ایک باب آتا ہے کہ بے حمزہ وصل میں آئے گا، باب مفاعلہ اسے کہتے ہیں. تو قاتل یقاتل سے جب گردان بنائے تو قاتل یقاتل مقاتلتن، یہ تو مفعلہ کے وزن پہ آ گیا، لیکن اس کا ایک مصدر قتالن بھی آتا ہے، فعالن کے وزن پر بھی آتا ہے.
تو وہاں کوئی زائد وزن تو آ جائے گا، لیکن یہ جو افتعال کی شکل و صورت ہی تبدیل ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، یہ ہوں گی، کوئی اضافی آ جائے تو وہ الگ بات، ٹھیک ہے۔ استاد محمد آپ بتا دیں کیا یہ مصدر سے کیا بتا دوں؟ بولیں، کیا پوچھ رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں کہ ایک بنا کے بتا دے، جیسے الاقتناس اسے بنا دے ایک صرف ضمیر۔ آپ کو جو انہوں نے اجتناب والی بنا کے دی ہے اس پہ اعتبار نہیں ہے؟ نہیں ہے اس پہ بھی۔ میں بنا دیتا ہوں جی، وہی وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، ایک اور بھی بنا دیتا ہوں۔ اجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب واجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب۔ مجتا اسم فاعل مجتنب نیچے زیر آئے گی، اور اسم مفعول مجتنب اور زبر آئے گی، ٹھیک ہے، یہ فرق ہوگا۔ اب اس میں امر منہ اجتنب والنہی عنہ لا تجتنب، اب کس آنے کے لیے اتنی ہی گردان آپ نے بنا لی۔ صرف اقتناس اقتنس اقتناسا فهو مقتنس واقتنس یقتنس اقتناسا فهو مقتنس۔ الامر منه اقتنس والنهی عنه لا تقتنس۔ اعتزل يعتزل اعتزالا فهو معتزل واعتزل يعتزل اعتزالا فهو معتزل۔ الامر منه اعتزل والنهي عنه لا تعتزل۔ احتمل يحتمل احتمالا فهو محتمل واحتمل يحتمل احتمالا فهو محتمل۔ الامر منه احتمل والنهي عنه لا تحتمل۔ لے لی، 4 بنا دی، پیچھے 5 رہ گئی۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ آپ کو اعتبار نہیں یا پھر آپ ایسے میرا امتحان لے رہی ہیں کہ پتہ نہیں استاد جی کو بھی آتی ہیں یا نہیں؟ ہمیں کہہ دیتے ہیں گردانے بنائیں، چلیں ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ اب آپ نے اگلی ایک اور بھی ساتھ شامل کر رہے ہیں، آپ سوم انفعال، پہلے تو میں نے بنا دی ہیں، اب اگلی بھی ایک شامل کر لیں۔ 3 ابواب ہیں آپ، افتعال، استفعال اور انفعال، اور وہ انتہائی آسان ہے، انفعال جو ہے مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم۔